السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ خانزادہ حویلی کی فضا میں عطر اور گلاب کے پھولوں کی خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ آنگن میں شامے آنے لگے تھے، قالین بچھے تھے، دیواروں پر رنگ برنگے پردے جھول رہے تھے اور ایک طرف ساز دانوں کی ساز بج رہا تھا۔ اور یہ رئیسہ بیگم کی سالگرہ کی محفل تھی اور شہر بھر کے بڑے بڑے رئیس اس میں مدعو تھے۔ ارحام سفید کرتا پاجامہ اور کالی واسکٹ میں اندر داخل ہوا تو سب کی نظریں اس پر جا ٹھہری۔ اس کی آنکھوں میں بے نیازی تھی، مگر دل میں وہی خلا جو پچھلے 2 سال سے اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ تبھی گلشن بائی کو اشارہ ملا، لڑکیوں کو تیار کرو، رئیسہ بیگم کی سالگرہ ہے اور خانزادہ صاحب خود آئے ہیں۔ نیلا لہنگا، زری کا کام گھونگھٹ سے چھپا چہرہ، مگر آنکھیں وہی تھی، وہی چمک، وہی دکھ، وہی خوف۔ ارحام کی نظریں جیسے زنجیر ہو گئیں۔ یہ تو وہ بڑبڑایا۔ ساتھ بیٹھے فیاض نے چونک کر پوچھا، کیا ہوا خانزادہ؟ وہ لڑکی نیلے لہنگے میں، دیکھ رہے ہو تم؟ فیاض نے پلٹ کر دیکھا۔ ہاں، نہیں لگ رہی ہے، مگر کیا خاص بات ہے اس میں؟ یہ وہی ہے۔ ارحام کی آواز دھیمی مگر پر اعتماد تھی۔ یہ پریشے ہے۔ فیاض ہنسا۔ وہ 2 سال پہلے مر چکی ہے خانزادہ۔ نہیں، وہ زندہ ہے اور ابھی میرے سامنے ہے۔ وہ آہستہ آہستہ رقص کر رہی تھی، گردن جھکائے۔ ارحام کی نظریں اس کے قدموں سے لے کر آنکھوں تک ہر زاویہ دیکھ رہی تھی۔ یہ پریشے ہے، میں جانتا ہوں، میرے دل نے پہچان لیا ہے۔ اسی لمحے وہ رکی اور ایک پل کو اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ ارحام کی سانس تھم گئی۔ پریشے، وہ دل میں چیخا۔ ساز رکے، محفل ختم ہوئی، لڑکیاں اندر چلی گئیں اور وہ لڑکی غائب ہو گئی۔ رکو اسے، بلاؤ واپس، وہ رئیسہ بیگم کی خدمت گاروں پر چلایا۔ کون سر؟ نیلے لہنگے والی لڑکی، وہ کہاں گئی؟ سر، وہ محفل کی ایک رقاصہ تھی، نام معلوم نہیں، ابھی روانہ ہو گئی ہے۔ وہ دیوانہ وار دروازے کی طرف بھاگا، باہر جا کر دیکھا، کچھ گاڑیاں جا رہی تھیں، ان میں سے ایک میں نیلا رنگ جھلکتا نظر آیا۔ روکو، روکو اسے، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ حویلی کی محفل تو ختم ہو چکی تھی، لیکن ارحام خانزادہ کی آنکھوں میں وہ منظر بار بار لوٹ رہا تھا۔ روشنیوں میں نہایا نیلا لہنگا، گھونگھٹ میں چھپا چہرہ، اور وہ لمحہ جب ایک نظر نے اس کی زندگی کی بنیادیں ہلا دی۔ اس نے رات کو ساری حویلی چھان ماری، سب سے پوچھا، مگر کسی کو کچھ نہیں معلوم تھا۔ اگلی صبح کمرے کے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے ارحام اپنی بے چینی کو چھپانے میں ناکام تھا۔ ہوا ساکن تھی، جیسے کائنات بھی اس کے اضطراب کا حصہ بن چکی ہو۔ نوکر نے اندر آ کر ادب سے کہا، ناشتہ لگا دی ہے صاحب، لے جاؤں؟ ارحام کی آواز میں نمی سی تھی، جیسے اس کی رات سوتے نہیں جلتے گزری ہو۔ میں پاگل ہو رہا ہوں، یا پھر وہ سچ میں تھی؟ وہ بڑبڑایا۔ پریشے، تم زندہ ہو یا میرا وہم ہو؟ اس کے دل میں سوال دھڑکنوں سے بھی زیادہ تیزی سے گونج رہے تھے۔ پھر اچانک وہ اٹھا، کپڑے بدلے، گاڑی نکلوائی اور ایک پتہ لیا جسے کل رات ایک نوکر نے آدھی بات میں بتایا تھا۔ کوٹھے کا علاقہ شہر کے روشن علاقوں سے الگ بوسیدہ گلیوں میں چھپا ہوا تھا، جہاں روشنی کم تھی اور کہانیاں زیادہ۔ گاڑی ایک پرانی حویلی نما عمارت کے سامنے رکی۔ دروازے پر لال پردے تھے اور اندر سے سازوں کی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ ارحام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ لمحوں بعد ایک ادھیر عمر عورت بھاری ساڑی کے ساتھ باہر آئی۔ ارے واہ، آج تو صبح صبح آفتاب چمک اٹھا۔ خانزادہ صاحب، وہ گلشن بائی تھی، میں تم سے کچھ پوچھنے آیا ہوں، ارحام نے سنجیدگی سے کہا۔ پوچھو جناب، یہ دربار سب کے لیے کھلا ہے۔ کل رات رئیسہ بیگم کی سالگرہ پر ایک لڑکی آئی تھی، نیلا لہنگا پردہ کیے ہوئے، لیکن اس کی آنکھوں میں طوفان تھا۔ مجھے بس اس سے ملنا ہے۔ گلشن بائی نے ذرا حیرت سے دیکھا۔ یہاں بہت سی لڑکیاں ہیں صاحب، آنکھوں میں طوفان، سینے میں آندھیاں، سب ہمارے ہاں کی پہچان ہے۔ مت گھماؤ، میرے دل نے پہچان لیا ہے، وہ پریشے ہیں۔ پریشے؟ گلشن بائی نے ایک لمحے کو اپنی نظریں نیچے کی، جیسے وہ نام کو چبھ گیا ہو۔ ہاں، اور میرے پاس تمہارے لیے 10 لاکھ روپے ہیں، بس مجھے اس سے ملوا دو۔ گلشن بائی کی آنکھوں میں چمک آئی، لیکن چہرہ سخت رہا۔ 10 لاکھ؟ بس ایک ملاقات کے لیے؟ ہاں، جسم نہیں، صرف نظر، صرف کچھ سوالات۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر کہا، بیٹھے میں دیکھتی ہوں۔ گلشن بائی اندر آئی۔ پریشے سفید جوڑے میں بال کھولے آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ آ گیا ہے، گلشن بائی نے دھیرے سے کہا۔ پریشے کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ کون؟ ارحام خانزادہ۔
وہی تمہارا ماضی، وہ یہاں کیسے؟ پریشے کے ہونٹ کپ کپ آئے۔ تمہارے نیلے لہنگے کی ایک جھلک نے اسے پاگل کر دیا ہے۔ 10 لاکھ روپے دے رہا ہے صرف تمہیں دیکھنے کے لیے۔ نہیں، پریشے کی آواز بلند ہوگی۔ نہیں گلشن بائی، میں اس سے نہیں ملوں گی۔ اس نے میرا سب کچھ چھینا ہے۔ اس کی ماں نے میرے ماں باپ کو مارنے کی دھمکی دی تھی۔ میں اس گھر سے اپنی جان بچا کر نکلی تھی۔ اب میں مر بھی جاؤں اس کے سامنے واپس نہیں جاؤں گی۔ پریشے کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اسے کہو یہاں کوئی پریشے نہیں رہتی۔ وہ جسے ڈھونڈ رہا ہے وہ 2 سال پہلے مر چکی ہے۔ ارحام صوفے پر بیٹھا بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ کتنے وقت سے اندر ہے وہ؟ اس نے پوچھا۔ بس ابھی آئی، گلشن بائی کی مددگار نے کہا۔ پھر گلشن بائی باہر آئی، چہرے پر سر تاثرات۔ خانزادہ صاحب، وہ نہیں ملنا چاہتی۔ کیا؟ ارحام جھٹ سے کھڑا ہو گیا۔ کیوں؟ وہ کہہ رہی ہے آپ جسے ڈھونڈ رہے ہیں وہ 2 سال پہلے مر چکی۔ ارحام کی آنکھوں میں وہی ویرانی ابھری۔ بس ایک بار اسے کہو میرے سامنے آ جائے۔ میں کچھ نہیں کہوں گا، صرف دیکھوں گا۔ وہ کہہ چکی ہے، مجھے کسی قیمت پر اس کے سامنے پیش نہ کیا جائے۔ کچھ دیر بعد ارحام خاموشی سے اٹھا، گاڑی میں بیٹھا، دروازہ بند کیا اور بغیر ایک لفظ کہے چلا گیا۔ سفر خاموش تھا مگر دل میں شور تھا۔ ہر موڑ پر، ہر سڑک پر وہ لمحے یاد آ رہے تھے۔ وہ تو مجھے چاہتی تھی، پھر کیوں چپ گئی؟ کیوں اس نے مجھے چھوڑا؟ کیوں اس کی آنکھوں میں اتنا درد تھا؟ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم نے مجھے ایک بار دیکھ بھی لیا ہوتا پریشے، شاید میں پھر سے جینا سیکھ لیتا۔ اسی رات پریشے نے گلشن بائی سے کہا، آئندہ اگر وہ آئے مجھے کبھی اس کے سامنے نہ لایا جائے۔ ارحم نے ساری رات جاگ کر گزاری۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے مگر دل میں ایک نئی ضد نے جنم لیا تھا۔ اگر وہ ملنے سے انکار کرتی ہے تو میں خود ایک راستہ بناؤں گا۔ وہ چھپ سکتی ہے مگر میں تلاش کرنا ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے فیاض کو فون کیا اور کہا، فیاض ایک گمنام محفل رکھوا دو، صرف ہمارے بندے ہونے چاہیے، اور گلشن بائی سے کہنا جو لڑکی نیلے لہنگے میں رقص کر رہی تھی وہی چاہیے۔ کسی بھی قیمت پر پریشے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا جسے وہ پکڑ تو رہی تھی مگر پینا بھول چکی تھی۔ دروازہ کھلا، گلشن بائی اندر داخل ہوئی، گہری ساری، تیز لپسٹک اور آنکھوں میں چمک جو صرف لالچ سے آتی ہے۔ بچی ایک اور محفل ہے، تو تیار ہو جا، پریشے نے چونک کر کہا۔ محفل؟ لیکن میں تو زیادہ… مت بول، آج کی محفل عام نہیں خاص ہے۔ وہاں صرف کچھ مخصوص لوگ ہوں گے، بس ناچنا ہے، باقی کوئی سوال جواب نہیں۔ کون لوگ ہوں گے؟ پریشے نے شک میں آنکھیں تنگ کی۔ گلشن بائی نے نظریں چرائیں۔ تجھے کیا لینا دینا کون بیٹھا ہے؟ تیرا کام صرف رقص کرنا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ یہ محفل کس نے رکھوائی ہے مگر وہ یہ راز ابھی نہیں کھولنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر پریشے کو پتہ چل گیا کہ یہ ارحام خان زادہ کی رکھی ہوئی محفل ہے تو وہ انکار کر دے گی اور 20 لاکھ کا سودا ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ارحام آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے سفید کرتا پہنے، بال پیچھے سلیقے سے جمائے اور گھڑی پہنی۔ فیاض اندر داخل ہوا۔ محفل تیار ہے، سب انتظام مکمل، لیکن ایک بات پوچھوں؟ ارحام نے پلٹ کر دیکھا۔ پوچھو۔ کیا یہ سب ضروری ہے؟ اس لڑکی کے لیے اتنا کچھ جو تمہیں چھوڑ چکی، تمہیں پلٹ کر دیکھا تک نہیں۔ ارحام نے آنکھوں میں نمی لیے کہا۔ وہ اگر خاموش بھی رہی تب بھی اس کی آنکھیں مجھے سچ بتا دیں گی۔ فیاض نے ہلکی مسکراہٹ سے کہا۔ تم اب بھی اس کا اعتبار کرتے ہو جس نے تمہیں بغیر وضاحت چھوڑ دیا؟ ارحام کی آواز میں ٹھہراؤ تھا۔ کبھی کبھی چھوڑ جانا بھی ایک طرح کی حفاظت ہوتی ہے۔ فیاض، مجھے شک ہے وہ خود نہیں گئی تھی، اسے بھیجا گیا تھا۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ ایک سنسان حویلی کا حال سجا دیا گیا تھا۔ نہ بینڈ باجا، نہ شور، صرف مدھم روشنی اور ایک صاف جگہ جہاں وہ رقص ہونا تھا۔ گلشن بائی کی لڑکیاں ایک ایک کر کے محفل میں داخل ہوئیں مگر پریشے سب سے آخر میں آئی۔ نیلا لہنگا، سنہری گوٹے کی جھلک اور چہرے پر نقاب، وہ دھندلا شخص لگ رہی تھی۔ کسی بھولی ہوئی یاد کا محفل میں صرف ارحام، فیاض اور چند قابل اعتماد لوگ بیٹھے تھے۔ کسی نے تالیاں نہیں بجائیں، نہ سیٹیاں۔ یہاں صرف دیکھنے کی اجازت تھی، محسوس کرنے کی نہیں۔ ساز شروع ہوا۔ پریشے نے آنکھیں بند کی اور ہاتھ بلند کیے۔ وہ گھومتی گئی، لہنگا فضا میں اڑتا گیا، پائلوں کی چنکار دل کو چیرتی رہی۔ ارحام سانس روکے بیٹھا تھا۔ ہر حرکت، ہر زاویہ اسے اس ماضی کی گلی میں لے جاتا جہاں وہ دونوں ایک تھے۔ یہ وہی ہے، اس کے دل نے کہا۔ پریشے ناچ رہی تھی۔ اس کے دوپٹے کا پلو اس کے چہرے پہ گرا ہوا تھا مگر اس کی آنکھیں بند تھیں۔ شاید وہ دنیا سے کٹ چکی تھی، شاید وہ اپنے آپ سے انتقام لے رہی تھی۔
پھر وہ گھومتے گھومتے زمین پر گری۔ ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ پریشے نے آہستہ سے سر اٹھایا اور سامنے ارحام خانزادہ۔ پریشے کی سانس رکی، آنکھیں پھیلی۔ تم؟ اب جھوٹ مت بولو، تم ہی ہو پریشے، وہی جسے میں نے ہر سانس میں چاہا۔ پریشے نے نظر پھیر لی۔ میں صرف ایک رقاصہ ہوں، میرا کوئی نام نہیں، ارحام نے سختی سے کہا۔ مت بھاگو، مجھے تم سے صرف سچ جاننا ہے، تم نے مجھے چھوڑا کیوں؟ پریشے نے ہلکا سا کہکا مارا۔ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں نے تمہیں چھوڑا؟ پریشے کی آواز میں زہر گھل گیا۔ تمہاری ماں رئیسہ بیگم، اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں تمہاری زندگی سے نہ گئی تو وہ میرے پورے خاندان کو مار ڈالے گی۔ ارحام پیچھے ہٹا جیسے کسی نے اسے تھپڑ مارا۔ جھوٹ، میری ماں ایسی نہیں۔ پریشے آگے بڑھی۔ تم جانتے ہو اس نے مجھے کمرے میں بند کر کے کہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو تم اپنے بھائی کو کبھی نہیں دیکھو گی اور اپنے باپ کو سڑک پر کچلا ہوا پاؤ گی۔ نہیں، ارحام کی آواز ٹوٹ گئی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، میری ماں میرے لیے سب کچھ ہے، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور وہ جانتی تھی کہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ ہاں، کیونکہ تم نے کبھی اس کی آنکھوں میں وہ نفرت نہیں دیکھی جو اس نے میرے لیے رکھی تھی۔ بند کرو یہ سب۔ ارحام کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ تم ایک جھوٹی سازشی بازار کی رقاصہ ہو، تم محبت کے نام کے لائق نہیں، تم اب بھی جھوٹ بول رہی ہو۔ پریشے کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ہاں میں بازار کی ہوں، مگر وہاں تمہاری ماں نے مجھے دھکیلا، تمہیں نہیں بچایا، تم نے صرف یقین کیا اس پر جس نے میری ہر سانس کو قید کر دیا۔ ارحام نے رخ موڑا۔ تم میرے لیے مر چکی ہو پریشے، پریشے نے آہستہ سے کہا، اور تم میرے لیے وہ شخص ہو جسے سچ کبھی سنائی نہیں دیا۔ ارحام قدم اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھا۔ فیاض نے دروازہ کھولا۔ چلیں؟ فیاض نے پوچھا۔ ارحام نے ایک آخری بار مڑ کر دیکھا۔ پریشے اب بھی زمین پر بیٹھی تھی مگر وہ سر نہیں جھکا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اب آنسو سے نہیں آگ سے بھری تھیں۔ دروازہ بند ہو چکا تھا اور ارحام خانزادہ حویلی واپس آ چکا تھا۔ گاڑی کی کھڑکی سے باہر کا منظر اسے دھندلا دکھائی دے رہا تھا، جیسے آنکھوں میں آنسو چھپے ہوں مگر بہنے سے انکار کر رہے ہوں۔ حویلی میں خاموشی تھی۔ اس کی ماں رئیسہ بیگم دوپٹہ درست کرتی لاؤنج میں چکر لگا رہی تھی۔ فیاض؟ انہوں نے چوکیدار سے پوچھا۔ جی بیگم صاحبہ۔ خانزادہ صاحب آگے ہیں مگر خاموشی سے کمرے میں چلے گئے۔ رئیسہ بیگم کے چہرے پر پریشانی چھا گئی۔ کچھ کہا؟ نہیں، بس اترے اور ایک لفظ بولے بغیر اندر چلے گئے۔ رئیسہ بیگم نے فوراً کمرے کی راہ لی۔ دروازہ کھولا تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ کھڑکی کے پاس کرسی پر بیٹھا ارحام خاموشی سے چھت کو دیکھ رہا تھا۔ ارحام بیٹا، وہ نرمی سے بولی۔ ارحام نے نظریں ان کی طرف اٹھائیں مگر لب خاموش رہے۔ کیا بات ہے جان اماں، تم ایسے خاموش کیوں ہو؟ کچھ کہا تو کرو، دل ہلکا ہوتا ہے۔ وہ اٹھا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا ماں کے قدموں میں آ بیٹھا۔ اماں، اس کی آواز نمی سے بھیگ چکی تھی۔ جی بیٹا۔ ارحام نے ماں کی گود میں سر رکھ دیا۔ بس دل بوجھل سا ہے اماں، جیسے کچھ چھوٹ گیا ہو، جیسے کسی نے سب کچھ کہہ کر بھی کچھ نہ کہا ہو۔ رئیسہ بیگم نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ بیٹا، کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن کے معنی وقت دیتا ہے، تم یوں خاموش مت رہا کرو۔ ارحام کی آنکھیں بند تھیں مگر دل میں طوفان مچ رہا تھا۔ وہ پریشے کی باتوں کو لے کر اندر ہی اندر سلگ رہا تھا مگر وہ ان باتوں کو اپنی ماں کے سامنے دہرانا نہیں چاہتا تھا۔ یہی وہ رشتہ تھا جو وہ بچانا چاہتا تھا، ماں کا مقام، ماں کی حرمت۔ اس نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، اماں، کبھی کبھی کچھ باتیں کہنے سے دل ہلکا نہیں ہوتا اور کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کے جواب وقت خود دے دیتا ہے۔ رئیسہ بیگم چونکی مگر کچھ بولی نہیں، بس بیٹے کے بالوں پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ فیاض دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوا۔ سلام بیگم صاحبہ۔ سلام بھائی جان۔ آؤ فیاض، رئیسہ بیگم نے کہا۔ دیکھو نا تمہارا دوست کیسے خاموش ہے، کچھ کرو، کہیں لے جاؤ، اس کا دل بہلاؤ۔ فیاض نے ارحام کی طرف دیکھا۔ چلو بھائی، سمندر کنارے چلتے ہیں یا شمالی علاقوں کا چکر لگاتے ہیں، یہاں بیٹھے رہو گے تو بس یہی سوچتے رہو گے۔ ارحام ہلکا سا مسکرایا مگر وہ مسکراہٹ جلد ہی ماند پڑ گئی۔ دل نہیں کرتا، سب خالی خالی لگتا ہے۔ رئیسہ بیگم نے نرمی سے کہا، بیٹا زندگی ایک چکر ہے، سب کچھ ایک بار ٹوٹتا ضرور ہے مگر جڑ بھی جاتا ہے۔ تم میرے بیٹے ہو، میرے خون کے وارث، تم یوں اداس نہیں جچتے۔ جاؤ دوستوں کے ساتھ وقت گزارو، جو گزر گیا وہ خواب تھا، اب جاگو۔ ارحام نے سر اٹھایا۔
کوشش کروں گا اماں، پر کچھ باتیں دل میں رہ جاتی ہیں، ان کا وزن کم نہیں ہوتا۔ فیاض نے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ چلو میں تمہیں لے چلتا ہوں، کہیں دور جہاں یہ سائے پیچھے رہ جائیں۔ رئیسہ بیگم نے دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ کرے میرا بیٹا جلد ہنسنا سیکھے۔ ارحام اٹھا، ماں کے ماتھے کو چوما۔ ارحام خاموشی سے فیاض کے ہمراہ گھر سے باہر نکلا۔ دل میں الجھنیں تھیں اور قدموں میں بوجھ، مگر وہ یہ طے کر چکا تھا کہ اب زندگی کا نیا باب کھولنا ہے، پریشے کو دل سے نکال پھینکنا ہے، چاہے اس کا سچ کچھ بھی ہو۔ رئیسہ بیگم نے ارحام کے خاموش رویے کو اپنی حکمت عملی کی کامیابی سمجھا۔ انہوں نے اندر ہی اندر فیصلہ کر لیا کہ اب بیٹے کی شادی کر کے وہ اس قصے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گی۔ ایک دوپہر وہ ارحام کے کمرے میں آئیں۔ بیٹا، ارحام نے اخبار سے نظریں ہٹائیں۔ جی اماں۔ رئیسہ بیگم مسکرا کر بیٹھ گئیں۔ میں چاہتی ہوں تمہاری زندگی میں خوشیاں واپس آئیں، اور خوشی تبھی آتی ہے جب زندگی مکمل ہو۔ تمہارے ابا ہوتے تو وہ بھی یہی چاہتے۔ ارحام خاموش رہا۔ میں چاہتی ہوں تم شادی کر لو۔ ارحام نے چونک کر دیکھا۔ شادی؟ کس سے؟ ہماری ہی خون کی لڑکی، تمہاری ممانی کی بیٹی رمل شریف، با پردہ، تعلیم یافتہ۔ تمہیں بھولنے کا بھی وقت ملے گا، اور محبت کا ایک نیا راستہ بھی۔ ارحام نے چند لمحے سوچا، پھر بوجھل دل سے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے اماں، جیسا آپ بہتر سمجھے۔ رئیسہ بیگم کا چہرہ کھل اٹھا۔ انہوں نے فوراً دوسرے شہر میں منگنی کا پروگرام بنا دیا تاکہ پریشے کا سایہ بھی وہاں نہ پہنچے۔ شہر لاہور کے ایک پرتعیش فارم ہاؤس میں منگنی کا انعقاد ہوا۔ رئیسہ بیگم نے خاص تاکید کی کہ تقریب سادہ مگر وقار بھری ہو۔ خاندان کے خاص افراد اور چند مہمان ہی مدعو تھے۔ رمل گلابی رنگ کے جوڑے میں شرمائی ہوئی بیٹھی تھی۔ ہر طرف خوشیاں تھیں، مگر ارحام کے دل میں وہ سکون نہ تھا، جیسے وہ صرف جسم سے وہاں موجود ہو، دل کہیں اور بھٹک رہا ہو۔ فارم ہاؤس کے منتظمین نے محفل کو رنگین بنانے کے لیے گلشن بائی کو خود مدعو کیا تھا۔ گلشن بائی اور اس کی ٹیم کو لڑکی والوں نے رقص کے لیے بلایا تھا۔ نہ رئیسہ بیگم کو اس کا علم تھا، نہ ارحام کو۔ جب پہلی دھیمی تان بجی اور کمرے کی روشنی مدھم ہوئی، تب ایک نقاب پوش رقاصہ آہستگی سے اسٹیج پر نمودار ہوئی۔ اس کے ہر قدم میں وقار، ہر جنبش میں درد چھپا تھا۔ ارحام اپنی جگہ پر چونک اٹھا۔ دل نے بے اختیار دھڑکن تیز کی۔ یہ چال، یہ ہاتھوں کا زاویہ، یہ تو… اس نے فیاض کے کان میں سرگوشی کی۔ یہ رقاصہ کون ہے؟ فیاض نے لاعلمی میں کندھے اچکائے۔ شاید گلشن بائی کی ٹیم سے ہو، فارم ہاؤس والوں نے ہی بلایا ہے۔ ارحام کی آنکھیں اس چہرے پر مرکوز تھیں جس پر نقاب تھا، مگر پہچان کسی نقاب کی محتاج نہیں ہوتی۔ پریشے۔ رقص ختم ہوا۔ نقاب پوش رقاصہ واپس جانے لگی کہ اچانک ایک خاتون اسے پیچھے کے کمرے میں لے گئی۔ رئیسہ بیگم بھی ادھر ہی آ نکلی تھی اور اسے پہچان چکی تھی۔ جیسی پریشے اور گلشن بائی اندر پہنچی، رئیسہ بیگم نے دروازہ بند کیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کس نے بلایا تمہیں؟ گلشن بائی نے فوراً کہا۔ بیگم صاحبہ، ہمیں لڑکی والوں نے بلایا تھا، ہمیں علم نہیں تھا کہ یہاں کس کی منگنی ہے۔ پریشے نے نقاب اتارا، آنکھوں میں خفگی تھی۔ مجھے بھی نہیں پتا تھا، میں صرف اپنے کام کے لیے آئی تھی۔ رئیسہ بیگم نے زہریلی نظروں سے دیکھا۔ سن لو، میں نے بڑی مشکل سے اپنے بیٹے کو تمہارے سائے سے نکالا ہے۔ اب تم دوبارہ اس کے سامنے آئی تو میں تمہاری دنیا کو پلٹ کر رکھ دوں گی۔ باہر نکلو یہاں سے، ابھی کے ابھی۔ پریشے نے نم آنکھوں سے کہا۔ میں بھی نہیں چاہتی کہ وہ مجھے دیکھے، میں صرف اپنے کام کے لیے یہاں آئی تھی، محبت کی بھیک مانگنے نہیں۔ اسی لمحے باہر کھڑے ارحام نے یہ سب سن لیا۔ وہ جو پریشے کی تلاش میں وہاں آ گیا تھا، دروازے کے پیچھے چھپی باتیں اس کے دل میں بجلی بن کر گریں۔ یہ سچ تھا، وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ ارحام نے کمرے کا دروازہ دھکیل کر کھولا۔ رئیسہ بیگم چونک کر پیچھے ہٹی۔ تم کب سے یہاں کھڑے ہو؟ ارحام نے کسی جواب کی بجائے فقط اپنی ماں کو گھورتے ہوئے دیکھا، جیسے سب کچھ پل بھر میں سمجھ آیا ہو۔ اس نے دھیرے سے کہا، آپ نے میری دنیا کو برباد کر دیا اماں۔ پریشے نے چونک کر ارحام کو دیکھا، آنکھوں سے بے یقینی جھلک رہی تھی۔ ارحام نے اس کی طرف نہیں دیکھا، بس دروازے کی طرف بڑھا۔ میں اس منگنی کا حصہ نہیں ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ وہ باہر نکل گیا۔ رئیسہ بیگم پیچھے دوڑی۔ ارحام، رکو بیٹا، سنو تو صحیح، یہ سب میں نے تمہارے لیے کیا۔ مگر ارحام جا چکا تھا، پیچھے صرف خاموشی رہ گئی تھی اور ایک ماں کی گونجتی ہوئی پکار۔ ارحام فارم ہاؤس کی پر رونق روشنیوں سے نکل کر ایک ایسی تاریکی کی طرف بڑھ گیا جہاں صرف تنہائی اس کی منتظر تھی۔ نہ فون، نہ کوئی رابطہ،
فیاض نے کئی بار کال کی، رئیسہ بیگم نے بھی پیغامات بھجوائے مگر وہ گم ہو چکا تھا۔ رئیسہ بیگم حویلی میں چکر کاٹتی رہی، ہر گزرتا لمحہ ان کی بے قراری میں اضافہ کر رہا تھا۔ یہ سب اسی پریشے کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ کہاں سے آ ٹپکی؟ میں نے تو اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا، ہمارے راستے سے۔ پھر کیوں؟ کیسے؟ رئیسہ بیگم زیر لب بڑبڑاتی جاتی، کبھی دیواروں کو گھورتی تو کبھی ملازموں پر چیختی۔ 2 دن گزر گئے، ارحام کا کچھ پتہ نہ چلا۔ تیسرے دن کی صبح تھی، دروازے پر دستک ہوئی۔ چوکیدار دوڑتا ہوا آیا۔ بیگم صاحبہ، خانزادہ صاحب واپس آ گئے ہیں۔ رئیسہ بیگم نے پلٹ کر دیکھا۔ ارحام دروازے پر کھڑا تھا، اس کا چہرہ بے نور، آنکھیں سوجی ہوئی، کپڑے مٹی سے آلودہ۔ وہ دھیرے دھیرے اندر داخل ہوا، جیسے اس کے قدموں میں جان نہ ہو۔ ارحام، رئیسہ بیگم اس کی طرف بڑھی مگر وہ رک گیا۔ نہیں ماں، آج نہیں، آج آپ سنیں گی، آج آپ کو میرے دل کی سننی ہوگی۔ رئیسہ بیگم نے چونک کر قدم روکے۔ بیٹا تم ایسے کیوں بات کر رہے ہو؟ میں تمہاری ماں ہوں۔ ارحام کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ آپ میری ماں تھیں، ہیں اور رہیں گی، لیکن میرے خوابوں کی دشمن بھی آپ ہی نکلیں۔ رئیسہ بیگم کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ کیا کہا تم نے؟ ہاں اماں، آپ نے میرے دل کو زخمی کیا، میری محبت کو زہر کہا، میری خوشی کو دھوکہ سمجھا۔ آپ نے مجھے پریشے سے جدا کیا، آپ نے مجھے جھوٹ سنایا، مجھ سے جھوٹ بولا، مجھے اندھیرے میں رکھا۔ رئیسہ بیگم کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ وہ ایک ناچنے والی ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ وہ اس حویلی کی بہو بنے؟ ہاں، ارحام چڑھایا۔ میں چاہتا ہوں کیونکہ وہ ایک رقاصہ بعد میں بنی، پہلے وہ میری تھی، اور جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا وہ آپ کی وجہ سے ہوا۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ وہ میرے قابل نہیں۔ آپ نے اسے میرے خوابوں سے نکالا، میرے دل سے کچل کر باہر پھینکا۔ رئیسہ بیگم نے درشتی سے کہا، میں نے تمہارے حق میں کیا، میں ماں ہوں، تمہارے بھلا کے لیے سوچا۔ ارحام کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میرا بھلا؟ آپ نے میرے بھلے کے لیے مجھے جھوٹ سنایا، کہا کہ وہ لڑکی مر چکی ہے۔ آپ نے مجھے میری ہی محبت کا قاتل بنا دیا ماں۔ رئیسہ بیگم کی آواز بلند ہوئی۔ ارحام، ہوش میں آؤ، ایک ناچنے والی بازار کی عورت تمہارے جیسے خاندانی شخص کے قابل نہیں۔ ارحام کی آواز میں کرب تھا۔ وہ بازار کی عورت بنی تو اسی لیے کہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ آپ نے اس کے سارے دروازے بند کر دیے، آپ نے اسے گمنام کرنے کی قسم کھائی تھی۔ رئیسہ بیگم نے دانت پیس کر کہا، اگر تم نے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضد کی تو یاد رکھنا، میں تمہیں اپنے بیٹے کی حیثیت سے کبھی قبول نہیں کروں گی۔ ارحام نے روتے ہوئے کہا، پھر ٹھیک ہے، میں بھی اپنے بیٹے ہونے کا رشتہ آج توڑ دیتا ہوں۔ میں پریشے کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں اس سے نکاح کروں گا، چاہے پوری دنیا مخالفت کرے۔ رئیسہ بیگم کا چہرہ پتھر سا ہو گیا۔ اگر تم یہ قدم اٹھاؤ گے تو تمہیں میرے مرنے کے بعد ہی حویلی میں قدم رکھنے کی اجازت ہوگی۔ ارحام نے کچھ پل اپنی ماں کو دیکھا، پھر خاموشی سے پلٹا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ زور سے بند ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ بستر پر گرا اور رونے لگا۔ وہ بچہ جو کبھی ماں کی گود میں سکون ڈھونڈتا تھا، آج ماں کی ضد کا شکار ہو گیا تھا۔ حویلی کے در و دیوار خاموش تھے۔ ارحام کا دل چیخ رہا تھا مگر کوئی سننے والا نہ تھا۔ ارحام کی رات آنکھوں میں کٹی تھی، ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، مجھے پریشے سے معافی مانگنی ہے، ہر حال میں، چاہے وہ مجھے معاف کرے یا نہ کرے، کم سے کم میں اپنا دل تو ہلکا کر سکوں۔ صبح سویرے بغیر کسی کو بتائے وہ سیدھا اس کوٹھے پر پہنچا جہاں آخری بار اس نے پریشے کو دیکھا تھا۔ دل دھڑک رہا تھا، امید کی ایک مدھم کرن ابھی بھی دل کے کسی کونے میں جھلک رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور سامنے گلشن بائی تھیں۔ ارحام بابو؟ گلشن بائی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس وقت سب خیریت؟ ارحام نے تیزی سے پوچھا۔ پریشے کہاں ہے؟ مجھے اسے بات کرنی ہے صرف ایک بار۔ گلشن بائی کا چہرہ دھیرے دھیرے زرد ہوتا گیا۔ وہ چند قدم پیچھے اور دروازہ مکمل کھول دیا۔ بیٹا اندر آ جاؤ، تم تھکے ہوئے لگ رہے ہو، ارحام نے بے قراری سے کہا۔ پہلے مجھے یہ بتائیں وہ ہے کہاں؟ گلشن بائی نے آ بھڑی۔ نہیں ہے، وہ چلی گئی ہے۔ ارحام کا دل ایک دم دھڑکنا بھول گیا۔ چلی گئی؟ کیا مطلب؟ کہاں گئی؟ کس کے ساتھ؟ گلشن بائی نے نم آنکھوں سے جواب دیا۔ کسی کے ساتھ نہیں گئی، تنہا گئی ہے، اور مجھے بھی کچھ نہیں بتایا۔ صبح کے وقت اس کا کمرہ خالی ملا، زیور کپڑے سب ویسے کے ویسے تھے، بس ایک خط چھوڑ گئی، مجھے مت ڈھونڈنا۔ ارحام بے یقینی سے بیٹھ گیا۔ آپ کو کچھ اندازہ بھی نہیں کہ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ کسی کا پتہ، کوئی نشان؟ گلشن بائی نے بے بسی سے سر ہلایا۔ نہیں بیٹا، مجھے خود بھی سمجھ نہیں آیا، ایسی خاموشی سے گئی جیسے کبھی یہاں تھی ہی نہیں۔
ارحام کا دل میں سناٹا چھا گیا۔ وہ کوٹھے سے نکلا تو قدموں میں سخت نہیں تھی، پر ذہن میں طوفان برپا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور طے کیا کہ اگر گلشن بائی کو نہیں پتا تو وہ خود ہر ممکنہ جگہ دیکھے گا۔ وہ سب سے پہلے اس پرانی مزار پر گیا جہاں وہ اور پریشے کبھی خاموشی سے دعا کیا کرتے تھے۔ مزار کے خادم صاحب سے پوچھا، کیا یہاں کسی نئی لڑکی نے آ کر قیام کیا؟ پریشے نام تھا اس کا۔ صاحب نے افسوس سے جواب دیا، نہیں بیٹا، ایسی کوئی لڑکی یہاں نہیں آئی۔ پھر وہ ایک ریلوے اسٹیشن پہنچا۔ ہر نقاب والی لڑکی کو غور سے دیکھتا، ہر ریل گاڑی کے مسافروں پر پریشے کی جھلک ڈھونڈتا، پر ہر بار مایوسی ہاتھ آتی۔ چند دن بعد وہ شہر سے باہر کے قصبوں کی طرف نکل پڑا۔ کبھی درختوں کے سائے میں بیٹھا، کبھی ہوٹلوں میں جا کر معلوم کرتا، کبھی لوگوں کی تصویریں دکھاتا، کیا آپ نے اسے دیکھا ہے، یہ لڑکی، پریشے؟ مگر ہر جگہ سے ایک ہی جواب ملتا، نہیں صاحب، ہم نے نہیں دیکھا۔ ایک دن وہ ایک ہوٹل میں بیٹھا تھا، چہرہ تھکا ہوا، آنکھیں لال، وجود نڈھال۔ فیاض اس کے پاس آیا، یار بس کر دے، اتنے دن ہو گئے۔ اگر وہ چاہتی کہ تو اسے ڈھونڈ لے تو خود کو اشارہ چھوڑتی، پر وہ خود ہی گم ہونا چاہتی ہے۔ فیاض نے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ ارحام نے خاموشی سے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ دھند بھری سڑک، تیز روشنیوں میں الجھے ہوئے چہرے پر اس کا چہرہ کہیں نہیں تھا۔ میں نے اس پر شک کیا، فیاض، اس کی محبت پر شک کیا۔ جو زخم میں نے دیے وہ لفظوں سے نہیں بھریں گے۔ میں کم سے کم ایک بار، بس ایک بار اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ پریشے کو اتنے دن مسلسل ڈھونڈنے کے بعد ارحام کو ٹھیک سے ہوش نہ رہا۔ مسلسل دھوپ میں بھوکا پیاسا، تنہا، مایوس اور پشیمان گھومتے رہنے سے اس کا جسم ٹوٹ چکا تھا، وہ جیسے اندر سے ختم ہو چکا تھا۔ شام کے وقت وہ پار سے لوٹا تو گھر کے دروازے پر ہی بے ہوش ہو کر گر گیا۔ فیاض جو پیچھے آیا تھا فوراً سے سنبھال کر اندر لے گیا۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ رئیسہ بیگم جو کئی دنوں سے ارحام کی خاموشی اور بے رنگی سے پریشان تھی، اس کی حالت دیکھ کر لرز اٹھی۔ ارحام، میرے بچے، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ اللہ کے واسطے آنکھیں کھول۔ ڈاکٹر کو فوراً بلایا گیا۔ انہوں نے ارحام کو دیکھتے ہی پریشانی سے سر ہلایا۔ یہ جسمانی سے زیادہ ذہنی اور جذباتی تھکن ہے۔ مسلسل صدمہ، نیند کی کمی، خوراک کی کمی اور شدید افسردگی نے اسے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ رئیسہ بیگم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ بیڈ کے پاس بیٹھ گئیں، بیٹے کا ہاتھ تھاما اور کانپتی آواز میں کہا، میں نے اپنے بیٹے کو اس حال میں پہنچا دیا۔ میں جسے دشمن سمجھا وہی اس کی زندگی تھی۔ یا اللہ، یہ کیسا انتقام ہے۔ حویلی جیسے ماتم کدہ بن گئی تھی۔ خدام آہستہ آہستہ چل رہے تھے، کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ ہر گوشہ، ہر کمرہ ویران ہو چکا تھا۔ ارحام کے کمرے میں اندھیرا تھا، صرف ایک لیمپ جل رہا تھا جس کی روشنی میں رئیسہ بیگم رات بھر بیٹے کا ماتھا سہلاتی رہی۔ اگلی صبح ارحام کو بخار نے چکر لیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کا جسم بہت کمزور ہو چکا ہے اور اگر اسے سکون، اطمینان اور خوشی نہ ملی تو حالت مزید بگڑ سکتی ہے۔ فیاض نے رئیسہ بیگم سے الگ ہو کر آہستہ سے کہا، بیگم صاحبہ، وقت آ گیا ہے کہ آپ ارحام کے لیے وہ کریں جو شاید آپ کو پہلے کرنا چاہیے تھا۔ رئیسہ بیگم 2 دن سے اپنے بیٹے کے سرہانے بیٹھی تھی۔ ارحام کبھی ہوش میں آتا، کبھی بے ہوشی میں بڑبڑاتا، پریشے مجھے معاف کر دو، مجھے ایک بار مل جاؤ، تم میرے سب کچھ ہو۔ ماں کے دل کو ہر فکرہ چھلنی کر رہا تھا۔ وہ اب خود کو معاف نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ ان کی ضد، غرور اور انا نے ان کے بیٹے کی روح کو زخمی کیا ہے۔ اگلی صبح وہ ارحام کے پاس بیٹھی، اس کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے کہا، ارحام، میرے بچے، میری جان، آنکھیں کھولو۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، اب میں خود پریشے کو ڈھونڈوں گی۔ میں خود اس کے قدموں میں جا کر اپنے بیٹے کی خوشیاں مانگوں گی۔ تمہیں تمہاری محبت واپس لا کر دوں گی۔ بس تم آنکھیں کھولو بیٹا، میری گود خالی نہ کر۔ ارحام کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلی۔ وہ کمزور سا مسکرایا اور آہستہ سے بولا، ماں، کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ رئیسہ بیگم نے اس کے ماتھے کو چوما۔ ہاں میرے بیٹے، میں نے تمہیں بہت دیر سے سمجھا۔ اب تمہاری خوشی ہی میری عبادت ہے۔ میں اس لڑکی کے پاس جاؤں گی جس سے تم محبت کرتے ہو۔ ارحام نے آنکھوں میں نمی کے ساتھ ماں کو گلے لگایا۔ وہ دونوں دیر تک ایک دوسرے سے لپٹے رہے، جیسے وقت کی دراریں پر ہو رہی ہوں، جیسے برسوں کی دوری اب ختم ہو رہی ہو۔ رئیسہ بیگم نے اس کے کان میں سرگوشی کی، میں نے غلطی کی ارحام، پریشے بری نہیں تھی، میں اسے سمجھے بغیر اس کے راستے میں آ گئی، اب میں اپنے کیے کا کفارہ دوں گی۔ ارحام نے آہستہ سے سر ہلایا۔ بس ماں، مجھے بس ایک بار اس سے ملنا ہے، میں اسے معافی مانگنا چاہتا ہوں، وہ جو بھی فیصلہ کرے میں مانوں گا۔ اگلے دن رئیسہ بیگم نے حویلی کے سب افراد کو جمع کیا۔ ان کی آنکھوں میں پہلی جیسی سختی نہیں تھی، بلکہ عاجزی اور ندامت تھی۔ میں نے بہت غلط فیصلے کیے،
میں اپنی بہو کی حیثیت سے ایک لڑکی کو ٹھکرایا جو میری بہو بننے کے لائق تھی۔ اب میں چاہتی ہوں کہ سب میرے ساتھ دعا کریں تاکہ پریشے مجھ کا سراغ ملے اور میں اس کے قدموں میں جا کر اپنے بیٹے کے لیے معافی مانگ سکوں۔ پورا گھر حیران تھا۔ رئیسہ بیگم نے جو کلمات کہے وہ ان کی شخصیت سے بعید لگتے تھے، مگر اب وہ بدل چکی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں ماں کا درد بول رہا تھا، ایک ایسی ماں جو اپنے بیٹے کی سانسوں کے لیے زمین آسمان ایک کرنے کو تیار تھی۔ رئیسہ بیگم اب اپنی ضد، انا اور جھوٹی عزت کے خول سے باہر نکل چکی تھیں۔ وہ ہر صورت میں ارحام کے لیے پریشے کو ڈھونڈنا چاہتی تھیں۔ حویلی کی زندگی میں جو سناٹا چھا گیا تھا وہ اب صرف ایک ہدف پر مرکوز تھا، پریشے کی تلاش۔ انہوں نے خدام کو بلایا، پرانے نوکروں سے پوچھ گچھ کی، پرانی دستاویزات، مہمانوں کی لسٹیں اور ہر ممکنہ رابطہ کھنگالا۔ ایک دن فیاض نے بتایا، بیگم صاحبہ مجھے یاد آیا، پریشے کے والد کے ایک رشتہ دار کا نمبر ہمارے پاس پرانی دعوت کی لسٹ میں موجود تھا، وہ شاید شیخو پورہ میں رہتے ہیں۔ رئیسہ بیگم نے فوراً نمبر نکلوایا اور کال کروائی۔ ایک بوڑھی سی آواز فون پر آئی، السلام علیکم۔ جی میں نور دین ہوں، آپ کون؟ وعلیکم السلام، میں رئیسہ بیگم، ارحام کی والدہ۔ میں آپ سے آپ کی بھتیجی کا پتہ پوچھنا چاہتی ہوں، میں اس سے اپنے بیٹے کے لیے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی، پھر آ بھری گئی، بیگم صاحبہ بہت دنوں بعد آپ نے انسانیت کی زبان بولی ہے۔ پریشے میرے ساتھ نہیں، مگر میں آپ کو اس کا پتہ دے سکتا ہوں۔ وہ اپنے والد، والدہ اور چھوٹے بھائی کے ساتھ شمالی علاقہ جات میں ایک گاؤں میں رہتی ہے، اپنے زخموں کو چھپا کر ایک عام سی زندگی گزار رہی ہے۔ رئیسہ بیگم نے اگلے دن ہی ارحام کو ساتھ لیا۔ وہ ابھی مکمل طور پر صحت مند نہیں تھا، لیکن اس نے ماں کی آنکھوں میں وہ عزم دیکھا جو اسے بھی ہمت دے رہا تھا۔ گاڑی خاموشی سے پہاڑی راستوں پر چل رہی تھی۔ ارحام کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا اور ماں کی باتیں سنتا رہا۔ ارحام، مجھے اندازہ ہے کہ میں نے کیا کھویا، اب میں وہی واپس لانے جا رہی ہوں۔ اگر وہ تمہیں قبول نہ بھی کرے تب بھی میں اس کے قدموں میں جا کر اسے ماں کی حیثیت سے گلے لگاؤں گی۔ وہ گاؤں سچ میں بہت دور تھا، پرسکون سبز پہاڑوں میں گھرا ہوا، گھروں کی چھتیں لکڑی کی، دیواریں مٹی کی۔ رئیسہ بیگم اور ارحام جیسے ہی ایک چھوٹے سے گھر کے باہر پہنچے، دونوں کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ دروازے پر دستک دی گئی، اندر سے پریشے کی ماں نکلی۔ رئیسہ بیگم نے اسے دیکھا تو لمحے بھر کے لیے نظریں چکا لیں۔ آپ لوگ یہاں؟ رئیسہ بیگم نے دھیرے سے کہا، ہم معافی مانگنے آئے ہیں، صرف معافی۔ اندر لے جایا گیا۔ پریشے صحن میں چھوٹے پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ جب اس نے آواز سنی اور پیچھے مڑی تو سامنے رئیسہ بیگم اور ارحام کو پا کر ایک لمحے کو ساکت ہو گئی۔ ہاتھ سے پانی کا کین گر گیا اور آنکھوں میں حیرت، خوف اور دکھ جمع ہو گئے۔ ارحام نے آہستہ سے کہا، پریشے بس ایک بار سن لو، پھر چاہو تو ہم پلٹ جائیں گے۔ پریشے کی ماں نے کہا، بیٹی پہلے بات تو سن لو۔ رئیسہ بیگم آہستہ آہستہ آگے بڑھیں اور پریشے کے سامنے آ کر رکیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لہجہ نرم سا جھکا ہوا۔ میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں، میں نے تمہیں غلط سمجھا۔ اپنی دنیا، اپنی عزت، اپنی سوچ کی دیواروں میں بند ہو کر میں نے تمہارے خلوص کو ٹھکرا دیا۔ میرے بیٹے نے تم سے محبت کی اور تم نے اس کی محبت کو عزت دی، اور میں نے تمہیں تکلیف دی۔ آج میں ماں ہونے کی حیثیت سے، ایک عورت ہونے کی حیثیت سے تمہارے قدموں میں ہوں، مجھے معاف کر دو۔ پریشے کی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھیں، وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ارحام نے آگے بڑھ کر ہاتھ جوڑ لیے۔ پریشے مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری محبت کو امتحان میں ڈالا، میں نے تم پر یقین نہیں کیا، تمہاری بات نہ سنی، تمہیں اکیلا چھوڑ دیا، مگر میرا دل کبھی تمہیں بھلا نہ سکا۔ میں تمہارے بغیر جیا ہی نہیں، صرف زندہ رہا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ پریشے خاموش رہی، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ اپنی ماں کے سینے سے لگ گئی جیسے برسوں کا بوجھ گر گیا ہو۔ پریشے خاموش کھڑی تھی، مگر اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ ارحام اور رئیسہ بیگم کی موجودگی، ان کے نرم الفاظ، وہ سب کچھ سننے کے بعد بھی اس کے دل میں جو زخم تھے وہ ابھی ہرے تھے۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، اب معافی، اب آپ لوگ معافی مانگنے آئے ہیں جب میری پوری زندگی برباد ہو چکی ہے۔ آپ جانتے ہیں رئیسہ بیگم، میں نے کن کن اذیتوں سے گزر کر یہاں تک کا سفر کیا ہے؟ اس کی آواز میں کام، دکھ اور تلخی ایک ساتھ بول رہے تھے۔ وہ آگے بڑھی اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، کیا آپ کو اندازہ ہے میں کیوں کوٹھے پر پہنچی، کیوں ناچنے والی بنی؟ مجھے وہاں کوئی شوق نہیں تھا جانے کا، میں مجبور تھی۔ اپنے بوڑھے ماں باپ کا پیٹ پالنے کے لیے مجھے گھر سے نکال دیا گیا۔ مجھے دھمکی دی گئی کہ اگر میں ارحام کی زندگی سے نہ نکلی تو میرے ماں باپ، میرے بھائی کو مروا دیا جائے گا۔ وہ دھمکی آپ کی طرف سے آئی تھی۔ اس نے ایک نظر ارحام کی طرف دیکھا۔ ارحام کی آنکھوں میں نمی بھر گئی، وہ خاموش تھا مگر اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ میری زندگی پر وہ داغ لگ گیا جو شاید کبھی نہیں دھل سکے گا۔
لوگ مجھے دیکھ کر ٹھٹھے مارتے تھے، لیکن میں نے سب برداشت کیا، صرف اس لیے کہ میں جانتی تھی ایک دن شاید تمہیں سچائی کا احساس ہو۔ مگر وہ دن بہت دیر سے آیا ہے، بہت دیر سے۔ رئیسہ بیگم کے پاؤں لڑکھڑانے لگے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں میں آنسو چھپانے کی کوشش کی، مگر اب ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور پریشے کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ مجھے معاف کر دو بیٹی، میں نے تمہیں سمجھنے میں دیر کر دی۔ میں ماں ہوتے ہوئے وہ ظلم کر بیٹھی جو دشمن بھی نہیں کرتا۔ میں اپنے بیٹے کی زندگی برباد ہوتے ہوئے دیکھ چکی ہوں، اور اب مزید نہیں دیکھ سکتی۔ انہوں نے زمین پر ماتھا ٹیک دیا۔ میں تم سے اپنے بیٹے کی خوشیاں مانگنے آئی ہوں۔ تم ہی ہو جس نے میرے بیٹے کو جینے کا سلیقہ دیا، اور تم ہی ہو جسے میں نے سب سے زیادہ دکھ دیا۔ مجھے معاف کر دو۔ پریشے کا دل دہل گیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، مگر اس کی ماں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹی، یہ وہی ماں ہے جس نے تجھے دھتکارا تھا، اور آج وہ تیرے قدموں میں ہے۔ اب معاف نہ کرے گی تو پھر کب؟ پریشے نے آنسو پونچھے۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی درد تھا، مگر اس کے دل میں ایک نرمی نے جنم لینا شروع کر دیا تھا۔ اس نے رئیسہ بیگم کو اٹھایا۔ اٹھیں، آپ ماں ہیں، آپ کے پاؤں میرے سر کا تاج ہے، لیکن میں نے جو کچھ سہا وہ آسان نہیں تھا۔ پھر بھی میں آپ کو معاف کرتی ہوں، شاید اسی میں میرے رب کی رضا ہو۔ ارحام آگے بڑھا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، مگر لبوں پر شکر کے آثار۔ پریشے، تم نے جو معاف کیا وہ میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ مجھے تم سے صرف ایک وعدہ چاہیے، اب ہمیں جدا کوئی نہ کرے۔ پریشے نے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے سر جھکا لیا۔ رئیسہ بیگم نے دونوں کا ہاتھ تھاما اور دعا کے لیے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، پھر آہستہ سے پریشے کی ماں کی طرف مڑی۔ بہن، کیا آپ میری بہو کو میرے بیٹے کی زندگی کی شریک حیات بنا دیں گی؟ کیا آپ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے سے قبول کریں گی؟ پریشے کی ماں نے خوشی سے آنکھیں بند کر لیں اور کہا، یہ تو وہ سوال ہے جو میرے دل میں کئی برسوں سے دبی خواہش بن کر سانس لے رہا تھا۔ ہم کیوں انکار کریں گے؟ ہم تو شکر ادا کریں گے۔ ارحام اور پریشے نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دونوں کی آنکھوں میں سکون، یقین اور محبت چمک رہی تھی۔ وہ زخم جو برسوں پرانے تھے اب بھرنے لگے تھے۔ پریشے نے جب رئیسہ بیگم کی آنکھوں میں ندامت دیکھی اور ارحام کے دل سے نکلتے سچے جذبات سنے تو برسوں کا بوجھ دل سے جیسے اتر گیا۔ اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ وہ معاف کر چکی ہے اور اب زندگی کو دوبارہ جینے کا موقع دینا چاہتی ہے۔ رئیسہ بیگم نے اگلے ہی دن پریشے کی ماں اور اس کے خاندان کو ساتھ لے کر حویلی واپسی کا اعلان کیا۔ گاڑیوں کا قافلہ پہاڑوں سے نیچے شہروں کے بیچوں بیچ آخر کار اس حویلی کی طرف بڑھا جہاں برسوں پہلے محبت کا آغاز ہوا تھا، اور جہاں اب اس کا باقاعدہ جشن ہونا تھا۔ حویلی کو پھولوں سے سجایا گیا، ہر گوشے میں خوشبوئیں تھیں، ہر کمرے میں روشنی، خدام خوش تھے۔ رئیسہ بیگم کی آنکھوں میں چمک واپس آ چکی تھی۔ وہ خود پریشے کو اپنے کمرے میں لے کر گئی، اس کے لیے زیورات نکلوائے، کپڑے تیار کروائے۔ یہ سب تمہارا حق ہے بیٹی، یہ حویلی تمہارا انتظار کرتی رہی اور اب تمہاری آمد سے اس میں پھر سے زندگی لوٹ آئی ہے۔ پریشے نے آہستہ سے رئیسہ بیگم کا ہاتھ تھاما۔ شکریہ اماں جان۔ رئیسہ بیگم نے پورے گاؤں میں تمام عزیز و اقارب کو دعوت دی۔ ایک باقاعدہ محفل کا اہتمام ہوا جس میں ارحام اور پریشے کی منگنی کا اعلان کیا گیا۔ شادی کا دن بالآخر آ گیا تھا۔ رئیسہ بیگم نے حویلی کو دلہن کی طرح سجا دیا تھا۔ ہر دیوار پر روشنیوں کا سیلاب تھا، ہر گلی میں گلاب کی خوشبو تھی، محلے سے لے کر دور دور کے گاؤں والے تک مدعو تھے۔ پریشے اپنے کمرے میں سفید اور سنہری کام والی دلہن کی روایتی زری دار فراق پہنے آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے بالوں میں گجرے سجے تھے، ماتھے پر جھومر، آنکھوں میں شرم، دل میں ایک عجیب سا سکون۔ وہ برسوں کے دکھ، سسکیوں اور قربانیوں کے بعد آج نئی زندگی کے دہانے پر تھی۔ کمرے میں آہستہ سے رئیسہ بیگم داخل ہوئی۔ پریشے نے انہیں دیکھ کر نظریں جھکا لی۔ رئیسہ بیگم نے اس کا ماتھا چوم کر کہا، بیٹی تم آج صرف دلہن نہیں ہو، میری عزت ہو۔ تم نے جس صبر سے ہر دکھ سہا، آج وہ صبر تمہیں دنیا کی سب سے حسین خوشی دے رہا ہے۔ حویلی کے مرکزی ہال میں نکاح کی تقریب سجی تھی۔ قاضی صاحب نے جب سوال دہرایا، ارحام خانزادہ آپ کو پریشے بنت حبیب اللہ کا نکاح مہر 1,00,000 روپے قبول ہے؟ ارحام نے نظریں جھکائے گہرے لہجے میں جواب دیا، قبول ہے۔ اور جب قاضی صاحب نے پریشے سے پوچھا، پریشے بنت حبیب اللہ، کیا آپ کو ارحام خانزادہ کا نکاح مہر 1,00,000 روپے میں قبول ہے؟ پریشے نے دھیرے سے سر جھکا کر کہا، قبول ہے۔ اسے ایک لفظ نے برسوں کی کہانی مکمل کر دی۔ تالیاں بجی، دعائیں ہوئیں، شیرینی تقسیم ہوئی۔ رئیسہ بیگم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، مگر وہ آنسو صرف خوشی کے تھے۔ شادی کی رات کا چاند حویلی کی چھتوں پر جگمگا رہا تھا۔ سب مہمان جا چکے تھے، صرف سناٹا اور روشنی باقی تھی۔ پریشے دلہن بنے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ کمرہ گلاب کے پھولوں اور چاندنی سے مہک رہا تھا۔
دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ارحام سفید شیروانی میں اندر داخل ہوا۔ اس کے قدم نرم تھے، دل کی دھڑکن تیز۔ اس نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ پریشا نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ ارحام کی نرم آواز نے سکوت توڑا۔ پریشا نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، یہ اب آپ کا کمرہ ہے، اجازت مانگنا کیسا؟ ارحام آگے بڑھا، اس کے سامنے بیٹھا اور نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے۔ کیا تم جانتی ہو، تمہارے اس لباس، اس مسکراہٹ اور ان آنکھوں میں اپنی ساری زندگی دیکھ رہا ہوں۔ پریشے کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس نے نظریں چرائیں مگر ارحام نے آہستہ سے کہا، مت چھپاؤ خود کو پریشے، آج سے تم صرف میری محبت نہیں، میری شریک حیات ہو۔ ہر خواب، ہر صبح، ہر دعا میں تم ہو۔ پریشے نے آہستہ سے کہا، کیا آپ نے کبھی سوچا تھا ہم یہاں تک پہنچیں گے؟ ارحام نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، سوچا تھا، لیکن امید نہیں تھی۔ مگر تم نے ثابت کر دیا کہ سچی محبت کبھی ہارتی نہیں۔ پریشا نے نم آنکھوں سے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما اور دونوں نے اپنی نئی زندگی کے پہلے لمحے کو خاموشی سے محسوس کیا۔ صبح کی پہلی روشنی جب آہستہ آہستہ حویلی کی کھڑکیوں سے اندر اتری تو وہ سنہری کرنیں آ کر ارحام اور پریشے کے کمرے میں پھیل گئیں۔ باہر پرندوں کی چہچہاہٹ تھی، اندر خاموشی کی نرم لوری۔ پریشا اپنے بستر پر سکون سے لیٹی تھی، چہرے پر معصوم سی نیند، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ ارحام کی آنکھ جب کھلی تو سب سے پہلے اس کی نظر پریشا کے چہرے پر پڑی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جیسے وقت کو روک دینا چاہتا ہو۔ یہ کیسی خوبصورتی ہے جو سانسوں کو بھی تھما دیتی ہے، ارحام نے خود سے سرگوشی کی۔ پھر آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کی ایک لٹ پیچھے کی اور کہا، پریشا جاگو، سورج بھی تمہیں دیکھنے کو بےتاب ہے۔ پریشا نے نیند میں آنکھیں کھولیں اور دھندلائی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کب جاگے؟ ارحام نے مسکرا کر کہا، جب تمہاری سانسوں کی تال نے میرے دھڑکنوں کو گدگدایا۔ پریشا نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ ارحام نے اس کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے بولا، تم صرف میری بیوی نہیں ہو، تم وہ دعا ہو جو میں برسوں سے مانگتا آیا ہوں۔ تمہارا چہرہ، یہ معصوم آنکھیں، یہ خاموشی، سب میرے دل پر نقش ہو چکے ہیں۔ پریشا آہستگی سے بولی، اگر یہ خواب ہے تو میں کبھی جاگنا نہیں چاہتی۔ ارحام نے کہا، یہ خواب نہیں، تمہاری وہ حقیقت ہے جسے زندگی نے قبول کیا ہے اور محبت نے سجا دیا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ پریشا نے نرمی سے چادر اوڑھی اور آہستہ آہستہ بستر سے اٹھی، آئینے کے سامنے جا کر بال سنوارنے لگی۔ ارحام اب بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ آج تمہیں دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے میری دنیا روشن ہو گئی ہو، وہ بولا۔ پریشا نے پلٹ کر اسے دیکھا اور کہا، اور تمہیں دیکھ کر دل کو سکون ملتا ہے۔ دونوں تیار ہو کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کمرے سے باہر نکلے۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی۔ ان کے چہروں پر نئی زندگی کی روشنی تھی۔ رئیسہ بیگم نیچے کھڑی تھیں، ہاتھ میں چاندنی کی تھالی، جیسے ان لمحوں کا انتظار کر رہی ہوں۔ ٹھہرو بچوں، پہلے صدقہ اتار لوں، نظر نہ لگے میری جوڑی کو، انہوں نے محبت سے کہا۔ تھالی گھمائی، دعائیں پڑھی اور آخر میں دونوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ یوں ہی خوش رکھے، یہ صبح تمہاری زندگی میں محبت اور سکون لے کر آئے۔ پریشا نے رئیسہ بیگم کے ہاتھ چومے اور آہستگی سے کہا، ماں جی، یہ سب آپ کی دعاؤں کا اثر ہے۔ رئیسہ بیگم نے اسے سینے سے لگا لیا اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے، خوشی کے، فخر کے، محبت کے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔